کیا قیادت کا مطلب ون مین شو ہے؟ کیا قیادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہیں دن ہے تو دن ہو اور رات کہیں تو رات ہو؟ قیادت کا مطلب ہرگز یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ مسلمانوں کے لیے نافع بنے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب، ملک، ملت، زبان، کلر سے وابستہ ہو، آپ کا نفع اس طریقے سے متعدی ہو کہ پوری دنیا اس سے نفع حاصل کرے۔ تو انداز ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب کو کہ وہ آئے اور ہم سے خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وقال تعالی إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معززین اور علماء کرام اور سامنے موجود حاضرین و حاضرات، میں آپ کے شہر میں دوسری مرتبہ آیا ہوں۔ اس سے پہلے 2017 میں آنا ہوا تھا، اور ہمیشہ کی طرح جیسا سنا اس شہر کے تعلق سے اور یہاں کے مسلمانوں کے تعلق سے، ویسا ہی پایا۔ علم دوست ہیں اور علم پرور ہیں ماشاء اللہ۔ مجھے آج جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان قیادت میں وہ کون سی خصوصیات ہیں جو ان میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو بحیثیت امت مسلمہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے اور اس بات کا اعتقاد اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اس دنیا میں کسی بھی اقوام میں، جتنی بھی اقوام ہیں، اگر ان میں موازنہ کیا جائے تو قیادت کا حق اگر کسی کے پاس ہے تو وہ امت مسلمہ ہے۔ آپ قائد ہیں، آپ میں کا ہر فرد قائد ہے، قیادت کر رہا ہے، قیادت کرتا رہے گا اور قیادت کرتا ہوا مرے گا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کس طرح قائد بنے، سوال یہ ہے کہ ہم کیسے، یعنی اچھے قائد بنے یا برے قائد بنے۔ مسئلہ وجود کا نہیں ہے، مسئلہ صفات کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں امت کو خطاب کرتے ہوئے جو فرمایا ہے وہ یہ کہ ہم نے تمہیں امتاً وسطا بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن سکو۔ اب یہاں جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے امتاً وسطا، وسطا کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی ہے بہترین، اعلیٰ درجہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں بہترین شریعت دی گئی ہے، ایسی شریعت کہ جس میں ہر چیز کی ہدایت موجود ہے، ہر میدان کی ہدایت موجود ہے۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں تو کس طریقے سے لین دین ہوگا اس کی ہدایت موجود ہے۔ آپ بڑے بازاروں میں، شیئر مارکیٹ میں چلے جائیں تو وہاں کس طریقے سے لین دین کرنا ہے اس کی ہدایت موجود ہے۔ قاضی کے سامنے، جج کے سامنے کیا معاملات ہوں گے اس کی ہدایت موجود ہے۔ گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، تہذیبی زندگی، ہر سطح اور ہر معیار پر انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے
کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے اس میدان میں اور اس سطح کے اوپر کیا ہدایت رکھی ہے، تو وہ ہدایت اس کو ملتی ہے، ہدایت موجود ہے۔ اتنا جامع اور اتنا مانع اور اتنا مکمل اور اتنا کامل نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے۔ تو جو قوم اور جو امت اس طرح کا نظام لے کر بیٹھی ہوئی ہو تو ظاہر ہے کہ اس امت کا یہ حق ہے کہ وہ بہترین امت ہو۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں امتاً وسطا یعنی بہترین امت بنایا ہے۔ یہ جو اللہ آگے فرماتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن سکو۔ اس کے تعلق سے ایک مشہور حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک پیغام کو پہنچا دیا تھا؟ اور حضرت نوح فرمائیں گے کہ بلا، میں نے آپ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا۔ قوم کو بلایا جائے گا کہ کیا حضرت نوح نے تم تک پیغام کو پہنچا دیا تھا؟ تو قوم کہے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ آج کی صورتحال کو دیکھیں کہ دنیا میں کتنی اقوام بستی ہیں، کتنے لوگ ہیں، کہاں کہاں آباد ہیں، پہاڑوں میں ہیں، جنگلوں میں ہیں، بلکہ بہت سے شہروں میں ہیں کہ جو مسلمانوں کے بارے میں نہیں جانتے، جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے۔ کل کو روز قیامت میں جب ان سے یہ سوال ہوگا کہ کیا مسلمانوں نے، کیا امت مسلمہ نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچایا، تو ان کا جواب یہی ہونے والا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، ہمیں یہ کوئی بتانے والا نہیں آیا کہ اسلام کیا چیز ہے، ہمیں یہ بتانے والا نہیں آیا کہ اللہ کا پیغام امت کے لیے کیا ہے، اس قوم کے لیے کیا ہے، انسانیت کے لیے کیا ہے، اس دنیا میں بھلائی کا راستہ کیا ہے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ ہم تو خود ہی طے کیے بیٹھے تھے کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو بھلائی کے راستے پر لگائیں۔ ہم تو خود ہی یہ طے کیے بیٹھے تھے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ ہم خود یہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے۔ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ ہمارے مالک نے اور ہمارے خالق نے یہ طے کر دیا کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے۔ یاد کریں وہ موقع کہ جب ایک شخص نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تمہارے نبی نے تو اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ باتھ روم کیسے استعمال کیا جائے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دفاعی پوزیشن اختیار نہیں کی، بلکہ فرمایا بلا، اور یہ فرمایا کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی القراءہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ باتھ روم استعمال کیسے کرنا ہے اس کی بھی تعلیم دی ہے۔ تو ایک آدمی اگر اس سطح کے اوپر کہ جہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ بالکل ایک دم پرائیویسی میں ہے، وہاں پر بھی اگر اسلام کی تعلیم موجود ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان جس سطح پر بھی جائے گا، پرائیویٹ لائف سے لے کر پبلک لائف تک، اسلام کی رہنمائی اس کے لیے میسر ہے اور اس کے لیے موجود ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ جب آپ بہترین امت ہیں تو پھر قیادت آپ کے پاس ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قیادت کا مطلب کیا ہے؟ قیادت کہتے کسے ہیں؟ کیا قیادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوری طور پر دوسرے لوگوں کو ہانکنے لگے؟ کیا قیادت کا مطلب آمریت ہے؟ کیا قیادت کا مطلب ون مین شو ہے؟ کیا قیادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہیں دن ہے تو دن ہو اور رات کہیں تو رات ہو؟ قیادت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ قیادت کا صرف اتنا مطلب ہے کہ آپ کو جو ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں، چاہے وہ ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے آپ کو تفویض کی گئی ہوں، اور چاہے وہ ذمہ داریاں معاشرے کی طرف سے آپ کو دی گئی ہوں، اور چاہے وہ ذمہ داریاں آپ کے خاندان کی طرف سے اور آپ کے بڑوں کی طرف سے آپ کو دی گئی ہوں، اور چاہے وہ ذمہ داریاں خود آپ نے اپنے لیے منتخب کی ہوں، ان ذمہ داریوں کو اپنی صلاحیت کے مطابق پورا کرنا اور بروئے کار لانا، یہی قیادت ہے۔ قیادت کا مطلب ہرگز حکومت کرنا نہیں ہے۔ قیادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کل سے ہی الیکشن میں کھڑے ہو جائیں اور خواب دیکھنے لگے کہ آپ کسی ملک کی قیادت کریں گے۔ قیادت کا مطلب یہ ہے کہ جو صلاحیتیں آپ کے حصے میں آئی ہیں، ان صلاحیتوں کو اچھے انداز سے پورا کرنا، ان صلاحیتوں ذمہ داریوں کو پورا کرنا، یہ قیادت ہے۔
اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے۔ راعی کا مطلب کیا ہے؟ راعی کا مطلب چرواہا، راعی کا مطلب حاکم نہیں ہے، راعی کا مطلب پریزیڈنٹ نہیں ہے، پرائم منسٹر نہیں ہے، چیف منسٹر نہیں ہے، ایم ایل اے یا ایم پی نہیں ہے۔ راعی کا مطلب ہے چرواہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لفظ کا انتخاب فرمایا وہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے لیے کوئی بہت زیادہ اسکلز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کوئی بی اے، ایم اے اور بی ایڈ اور کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ہم بکریوں کو کس طریقے سے ہکائیں۔ ہر ایک آدمی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اگر چند بکریاں آپ کی ذمہ داری میں دی گئی ہیں اور آپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ قائد ہیں، اور اگر آپ چند بکریوں کی بھی ذمہ داری نہیں لے سکتے تو آپ قائد نہیں ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک باپ سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، ایک ماں سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنی ممتا میں اپنے بچوں کو بگاڑا تو نہیں، ایک دوست سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنے دوستوں کو غلط راہ پہ لگایا تو نہیں، ایک استاد سے سوال ہوگا کہ اس نے کلاس روم میں اپنے بچوں کو تعلیم کس طریقے سے دی، ایک سیاستدان سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنی سیاسی صلاحیتوں کو امت اور قوم کے لیے استعمال کیا یا نہیں۔ ہر طبقے سے اور ہر شخص سے سوال ہونا ہے روز قیامت میں۔ تو قیادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مثال دیں کسی ملک کی، مثلا نارتھ کوریا ہے، نارتھ کوریا کا جو لیڈر ہے، اگر یہ کہا جائے کہ بھائی وہ بہت بڑا قائد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ ہیئر اسٹائل کیسے رکھیں گے، وہ کس وقت اٹھیں گے، کس وقت سوئیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کس دن روئیں گے، کس دن ہنسیں گے، یہ سارا کا سارا نظام وہاں طے کیا ہوا ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ اس سے مضبوط تو کوئی قائد ہے ہی نہیں، تو اسلامی اصولوں اور معیاروں کے اوپر وہ دنیا کا سب سے فیل قائد ہے، اس لیے کہ جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے وہ ذمہ داری اس نے حسن خوبی کے ساتھ ادا نہیں کی۔ ہاں، ایک شخص کے جس کے ذمے 5 بکریاں ہیں اور وہ 5 بکریوں کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، وہ اس لیڈر سے زیادہ بہتر قائد ہے چونکہ اس نے اپنی ذمہ داری کو حسن خوبی سے ادا کیا ہے۔ تو قیادت کا مطلب صرف اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ کہف میں کچھ نوجوانوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا۔ فتیہ کا جو لفظ ہے یہ پلورل فارم ہے اور اس کی سنگولر آتی ہے فتح۔ فتح کے معنی آتے ہیں نوجوان، کچھ نوجوان ہیں۔ انہم فتیۃ، کچھ نوجوان ہیں، ینگ مین ہیں، ینگ بلڈ ہیں ان میں۔ انہوں نے کیا کیا؟ آمنوا بربہم، وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، وزدناہم ھدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ لہذا ہمارے نوجوانوں کے کچھ کرنے کے کام ایسے ہیں جن کو سورہ کہف میں اشارتاً اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کر دیا، اور اگر ہمارے نوجوان، بچے، بوڑھے، مرد اور عورتیں ان کاموں پر عمل کر لیں، ان ہدایات کے اوپر عمل کر لیں، تو حق کے قیادت ادا کر دیں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہر شخص روز قیامت میں سرخرو ہوگا۔ وہ کیا ہے کرنے کے کام؟ سب سے پہلا کام تو یہ کہ کچھ کرو، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہ بیٹھو، حالات کی ستم ظریفی کا شکوہ نہ کرو، یہ مت سوچو کہ حالات بڑے سخت ہو گئے، یہ مت سوچو کہ ہر طرف ظلم ہو رہا ہے، یہ مت سوچو کہ وسائل نہیں ہیں، یہ مت سوچو کہ راستے بند ہیں، یہ مت سوچو کہ میں کیسے کروں گا، میرے پاس چلنے کا طریقہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہے۔ گائیڈنس موجود ہے، اٹھو اور کام کرو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو نوجوان ہیں، ان نوجوانوں نے اپنے کرنے کا کام کیا، اور وہ کیا تھا؟ آمنوا بربہم، ان کے کرنے کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے، چنانچہ وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ کے کرنے کا کام شروع ہوا۔ اللہ کا کام کیا تھا؟ وزدناہم ھدا، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ اگر یہ نوجوان ایمان نہ لائے ہوتے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا؟ یہ ایمان لائے پہلے
اللہ بھی wall کے سبحانہ لیے و تعالیٰ نے ان WBC کی ہدایت میں اضافہ کیا. پوری نئی بعد رینج ہے اسی طریقے اور سے ایک موقع imported پر quality ہے. اللہ عز و جل فرماتا پاس ہے میں کہ ان تنصر ریڈی میڈ مولڈنگس ہے wall پہ جو کہ فرینچ اگر مولڈنگ تم چل رہی ہے اللہ کی latest مدد کرو گے تو وہ تمہاری فرینچ مدد کرے مولڈنگس گا, ہے. لیکن پہلے تم پھر یہ اللہ کچن پہ اور لگانے اللہ کے لیے دین کی کچن ٹیبل مدد پہ کرو, لگانے کے لیے تب کچن رولز اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی. اگر تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے 10 روپے اور یہ سوچتے رہو گے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, متى نصر اللہ, مدد تو آ نہیں رہی ہے, میں اپنے کمرے سے نہیں نکل رہا ہوں, میں اپنے حجرے سے نہیں نکل رہا ہوں, میں اپنے گھر سے نہیں نکل رہا ہوں, میں سڑک پر نہیں جا رہا ہوں, اور میں گھر میں بیٹھا یہ سوچ رہا ہوں, پلاننگ کر رہا ہوں کہ جب اللہ کی مدد آئے گی تو میں فلاں کام کروں گا, فلاں کام کروں گا, تو صبح قیامت تک آپ کوئی کام نہیں کر پائیں گے. تو ہر نوجوان کے لیے بلکہ ہر شخص کے لیے اگر وہ صحیح قائد بننا چاہتا ہے قیادت کے منصب پر, تو اللہ نے اس کو فائز کر ہی دیا ہے بحیثیت امت مسلمہ کے فرد ہونے کے. لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے قیادت کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں حرکت کرتے رہنا ہوگی. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہ بیٹھے, اور جب وہ ایسا کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی. دروازے کھلیں گے, اگر ایک بند ہوگا تو دوسرا کھلے گا, راستے کھلیں گے, اگر ایک بند ہوگا تو دوسرا کھلے گا, رہنمائی ملے گی, گائیڈنس ملے گی, یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی, لیکن کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے. تو پہلی جو رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کرو, لیکن کیسے کریں اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا. دلوں کو باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان نوجوانوں نے عزم مصمم کر لیا تھا کہ اب اگر ہمیں کوئی بھی طاقت ہمارے سیدھے راستے سے ہم کو بھٹکانے کی کوشش کرے گی تو ہم اس کی اس گائیڈنس کو قبول نہیں کریں گے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ہوا یہ تھا کہ ان نوجوانوں نے اپنے وقت کی دجالی تہذیب سے مقابلہ کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ کے سامنے لوہا لیا تھا. ہوا یہ تھا کہ پوری قوم مشرک بن گئی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دی, اور لوگ ان کو رشوتیں دے رہے تھے, ورغلا رہے تھے, ان کو کسی طریقے سے راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے, یہاں تک کہ ان کا کانورسیشن اور ڈائیلاگ بادشاہ وقت سے چلا, اور انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ ربنا رب السماوات والارض, کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے, ہمارا رب مادیت پرستی نہیں ہے, ہمارا رب اللہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, جس نے مجھے اور تجھے بنایا ہے. کہ جب ان کے دلوں کے اندر یہ عزم مصمم پیدا ہو گیا تو قیادت کی صلاحیت مکمل طریقے سے ان میں پیدا ہو گئی. قیادت صحیح تبھی ہوگی جب عزم مصمم ہوگا. اگر ایک انسان لا الہ الا ولا الہ الا, یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر یہ سوچے کہ مجھے کرنا چاہیے یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے, تو وہ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ عزم مصمم کرے. ربطنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا. جو چیز بندھی ہوئی نہیں ہوتی ہوا کے جھونکوں سے اڑ جاتی ہے, لیکن جب آپ اس کو کسی چیز سے باندھ دیتے ہیں تو چاہے کتنے طوفان کیوں نہ آئے وہ چیز بندھی رہتی ہے اور اڑتی نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ قیادت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے اور دوسروں کی رہنمائی کریں گے, آپ راستے کو لیڈ کریں گے, تو پھر پریشانیوں کے لیے, مصائب کے لیے, مشکلات کے لیے تیار ہو جائیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ محض ایک اسکول آف تھاٹ کے امام نہیں تھے, بلکہ وہ امت مسلمہ کے بہت سے قائدین میں ایک نمایاں نام ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو کارنامہ ہے, جہاں ان کے بہت سے کارنامے ہیں, ایک کارنامہ ان کا حکومت وقت سے معتزلہ کے تعلق سے ٹکر لینا ہے. ان کے اوپر دو حالات آئے. پہلا موقع اس وقت آیا جب معتصم نے امام احمد بن حنبل کو بلایا اور کہا کہ آپ اپنے موقف کے اندر تبدیلی لے آئیں, آپ معتزلہ کے تعلق سے نرم رخ اختیار کریں, آپ قرآن کو کلام قدیم کہنا چھوڑ دیں, آپ بالکل وہی طریقہ اختیار کریں یا کم سے کم خاموش ہو جائیں. اگر آپ اپنے موقف میں تبدیلی لے آئیں گے تو آپ کی حیثیت میرے دربار میں وہی ہوگی جو ولی عہد کی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا, اور اس کے بعد شروع ہوا تعذیب کا وہ دور کہ ایک ایک کوڑا اس طریقے سے لگتا تھا کہ خود جلاد یہ کہتا ہے
کہ اگر وہ کوڑا ہاتھی پر مارا جاتا تو ہاتھی بھاگ جاتا۔ اس طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اوپر حالات آئے۔ معتصم کا انتقال ہوا، متوکل خلیفہ بنا، اور اس کو یہ عجیب اتفاق ہے کہ اپنے آبا و اجداد کے عقیدے سے بیر تھا۔ وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مرید ہوا، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیل سے چھوڑا اور ان کے گھر پر پہنچایا۔ اور اس کے بعد صورتحال یہ ہو گئی کہ کہاں تو امام احمد بن حنبل کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، کوڑے برس رہے تھے، اور کہاں ہر روز اشرفیہ آ رہی ہیں۔ تو امام احمد کے صاحبزادے عبداللہ ابن احمد یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یہ کہتے تھے کہ یہ جو دور آیا ہے متوکل کے دور میں، کہ جب میرے پاس روزانہ اشرفیہ آ رہی ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ بڑا امتحان ہے۔ تو امتحان ہر قائد کے سامنے آنا ہے، چاہے وہ امتحان مال و دولت کی صورت میں ہو، اور چاہے وہ امتحان مصائب اور مشکلات کی صورت میں ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دونوں طریقے کے امتحانوں سے گزرے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر قیادت کرنی اور کرنی ہی پڑے گی، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہی قائد ہے، تو بس سوال اس کا ہے کہ ہم اچھے قائد کیسے بنے۔ تو اگر اچھے طریقے سے قیادت کرنی ہے تو پھر اس امت کے جو قائدین ہیں ان کا جو نمونہ ہے، ان کی زندگی ہے، اس کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ اس امت کے جو قائدین ہیں ان کے سامنے چیلنجز آئے تھے، تو چیلنجز کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اس امت کے قائدین نے کبھی شکایت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ ہم کب تک کوڑے کھائیں گے، یہ نہیں کہا کہ ہم کب تک جیل کی سلاخوں میں پڑے رہیں گے، یہ نہیں کہا کہ کب تک حالات ایسے ہی رہیں گے، یہ نہیں کہا کہ متى نصر اللہ، یہ کہا کہ ہم قیادت کا حق ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں گے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس طریقے سے پیش ہوں گے کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوگا اور ہم سے راضی ہوگا۔ جب ذہن میں ہر نوجوان کے یہ ہو کہ مجھے عزم مصمم کر لینا ہے، خواہ میرے راستے میں کتنے ہی روڑے کیوں نہ آئیں، مجھے عزم مصمم کر لینا ہے، چاہے دروازے کتنے ہی بند کیوں نہ ہو، مجھے عزم مصمم کر لینا ہے، چاہے مجھے راستہ نہ نظر آ رہا ہو اور ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیر ہو، اس کے باوجود میں عزم مصمم کرتا ہوں، تو یہ دعویٰ ہے، یہ یقین ہے کہ کچھ دنوں کے بعد راستے کھلیں گے، رہنمائی ملے گی، منزل نظر آئے گی، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ عزم مصمم کرے۔ اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ۔ تیسری جو اہم ہدایت ہے اور اس کا تعلق ہمارے دور سے ہے، وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ دور مادیت پرستی کا دور ہے، اور جب ہم مادیت پرستی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا تعلق روحانیت سے ختم کر کے اس دنیا ہی کو اصل الاصول مان لیں، اس دنیا کی ترقی کو ہی اپنا مقصد تسلیم کر لیں۔ یہ یاد رکھیے کہ دنیا ہماری خادم ہے، لیکن جب خادم کو مخدوم کا درجہ دیا جانے لگے تو پھر وہ خادم خدمت نہیں کرتا، بلکہ وہ جس نے اس کو مخدوم بنایا ہے وہ اس کی خدمت کرنے لگتا ہے۔ دنیا کو حاصل کرنا برا نہیں ہے، دنیا سے خدمت لینا برا نہیں ہے، لیکن خادم کو خادم رکھتے ہوئے اس سے خدمت لینا یہ ضروری ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک بہت خوبصورت مثال ذکر کی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر کشتی سے ایک ندی پار کرتا ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے جاتا ہے، تو اس کی یہ کوشش رہے گی کشتی والے کی کہ پانی کشتی میں نہ آئے، چونکہ اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طریقے سے دنیا ایسا ہے جیسا کہ پانی، اور کشتی کی مثال ہے دل۔ اگر دنیا کی محبت دل کے اندر آ جائے تو دل ڈوب جائے گا، لیکن اگر دنیا باہر رہے اور دل میں اس دنیا کی محبت نہ آئے تو انشاءاللہ یہ دل اس دنیا کی جو ندی ہے اس کو پار کر کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ تو دنیا کا حاصل کرنا برا نہیں ہے، لیکن دنیا کو خادمیت کے درجے سے ہٹا کر اس کو مخدوم بنا لینا یہ اصل نحوست ہے، اور یہی مادیت پرستی ہے۔ آج کے دور میں ہو کیا رہا ہے؟ آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے کہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں
کہ میں اچھا ہوں اس لیے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں اچھا ہوں اس لیے کہ میرے پاس فلاں ڈگری ہے. نہیں، آپ اچھے اس لیے ہیں کہ آپ کا تعلق اللہ سے ہے. آپ اچھے اس لیے ہیں کہ آپ نے اس اچھائی کے پیمانے کو اختیار کیا ہے کہ جو پیمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے. آپ اچھے اس لیے ہیں کہ آپ نے برائی کے اس پیمانے سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے کہ جو پیمانہ اللہ اور اللہ کے رسول نے طے کر دیا. جب آپ کے معیارات اللہ اور اللہ کے رسول کے طے کردہ ہوں گے تو پھر آپ اچھے ہیں، اور اگر آپ کے معیارات اللہ اور اللہ کے رسول کے طے کردہ نہیں ہیں تو آپ مادیت پرستی کا شکار ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی دوسری برائی نہیں ہے. آج کے دور میں انڈیا میں ابھی یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں مغربی ممالک میں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں واضح طور سے کہ مغربی ممالک میں میں امریکہ میں رہتا ہوں، اور مجھے وہاں کی صورتحال سے مکمل اس کا ادراک ہے کہ فتنے وہاں جنم لیتے ہیں، فتنے وہاں بنائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان فتنوں کی پیکیجنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد ان کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اور آپ لوگ اس کے سبسکرائبرز اور کنزیومرز ہیں. فتنے بنانے والے وہ لوگ ہیں، اور ان کا پروڈکشن وہاں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد کنزمپشن یہاں پر ہوتا ہے. اور ان فتنوں کا تعلق صرف دنیاوی فتنوں سے نہیں ہے بلکہ دینی فتنوں سے بھی ہے. ایسے لوگ کہ جو آپ کو بظاہر ایسا محسوس ہوگا کہ بھائی بڑے زبردست مفسر ہیں، بڑے زبردست محدث ہیں، بڑے زبردست یہ لیکچرر ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کے پیچھے چھپے ہوئے جو مذموم مقاصد ہیں وہ کچھ اور ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مغربی ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دین کو بدل کر دین کے اندر تحریف کر کے وہاں سے دین کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور آپ اس محرف دین کو سبسکرائب کرتے ہیں، کنزیومر بنتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ ضروری ہے کہ آپ اس مادیت پرستی کے جال سے نکلیں اور روحانیت سے اپنا رشتہ جوڑیں. روحانیت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو شاید ہماری قوم نے بھلا دیا ہے. روحانیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزانہ ریاضتیں اور مجاہدے کرتے پھریں. روحانیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزانہ ضربے لگائیں. روحانیت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ اپنا اور اپنی زندگی کا تعلق اللہ رب العزت سے جوڑیں. آپ کے سامنے صرف اور صرف ایک مقصد ہو، اور وہ ہو رضائے الہی. مادیت پرستی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مادے کو، اپنے نفس کو اور اپنے جیسے انسانوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو، اپنے نفس کے بنانے والے کو، اس مادے کے خالق کو خوش کرنا چاہتے ہیں. تو مادیت پرستی سے رشتہ توڑ کر روحانیت سے رشتہ جوڑنا، اگر ایسا ہے تو آپ ایک کامیاب قائد ہیں، ورنہ آپ سے زیادہ فیلئر کسی دوسرے کی زندگی میں نہیں ہے. میرے بھائیوں، آج دنیا میں معیارات اچھائی اور برائی کے جو پیمانے ہیں وہ بدل گئے ہیں. مثلا اگر آپ مغربی ممالک میں ہیں، بلکہ اب تو یہاں بھی یہ فتنہ آ گیا کہ بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا سیکشول اورینٹیشن کچھ اور ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل نارمل ہے. آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے جب کسی کے سیکشول اورینٹیشن کے بارے میں بات کی جاتی تھی تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے، لیکن آج اس چیز کو دھڑلے سے بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کا یا فلاں خاتون کا سیکشول اورینٹیشن کچھ اور ہے، بلکہ وہ خود ہی آ کر یہ کہتی ہے کہ I identify myself as so and so. یہ کیا ہے؟ اچھائی اور برائی کے پیمانے بدل گئے ہیں، اس کے معیارات بدل گئے ہیں. آج کے دور میں اچھا وہ شخص ہے کہ جس نے بہت عالی شان بلڈنگیں بنا لی ہیں. اس دور میں اچھا وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اپنا بیلنس بڑھا لیا ہے. کیا ہمارے نوجوانوں کے جو رول ماڈلز ہیں وہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ستارے نہیں ہیں؟ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا نام کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنے نوجوان جانتے ہیں؟ کیا ان کی قربانیاں ہیں اس دین کے لیے؟ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ وہ نوجوان صحابی ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ صبح میں ایک جوڑا اور شام میں ایک جوڑا، اور کھانا اس طریقے سے آتا تھا کہ ایک تھالی آتی تھی تو دوسری جاتی تھی، یعنی کھانے اور پینے کی فراوانی. اس طریقے سے ناز و نعمت کے اندر مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ پلے بڑھے، لیکن اسلام لائے اور ان کے والدین نے ان کو
ان تمام چیزوں سے محروم کر دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ صحیح معنوں میں ایک مضبوط قائد تھے، ان کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جما دیا تھا، ان کے اندر عزم مصمم تھا۔ انہوں نے اپنے والدین کے سامنے یہ کہا کہ ربی رب السماوات والارض، کہ میرا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، میں کبھی بھی کسی کے دوسرے کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، میں سر جھکاؤں گا تو اللہ رب العزت کے سامنے جھکاؤں گا۔ والدین نے ان تمام نعمتوں سے، ناز و نخروں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو محروم کر دیا۔ غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں تو اس انداز سے شہید ہوتے ہیں کہ کفن بھی پورا نہیں ملتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بات فرماتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ جس نے اس امت کے سامنے صحیح قیادت کیا ہے اس کا نمونہ پیش کیا ہے۔ یہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے رول ماڈل ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے گانوں کے اوپر تھرتھرانے والے نہیں ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے رول ماڈل وہ نہیں ہے کہ جو صرف اس لیے ہنستے اور روتے ہیں کہ ان کو چند پیسے مل جائیں اور وہ آپ کے سامنے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو اس عروج کے اوپر لے کے چلے جائیں، آپ ان کے بریڈ اینڈ بٹر کے ذمہ دار ہوں اور ان کی زندگی مکمل بالکل فیک۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ فلمی ستارے، وہ ہالی ووڈ کے ستارے ہمارے نوجوانوں کے رول ماڈل، ان جیسے بال رکھے جائیں گے، ان جیسا لباس پہنا جائے گا، ان جیسے انداز اختیار کیے جائیں گے، ان کے اسٹیٹس کو اڈاپٹ کیا جائے گا، ان کو فالو کیا جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہمارے پاس مکمل نظام حیات ہے، اگر ہمارے پاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے قیادت کا حق ادا کر دیا، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت ہمارے سامنے ہے، تو کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی ہونے کی بنا پر یہ ہمارے لیے روا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنائیں کہ جن کی زندگی مکمل شروع سے لے کر آخر تک فیک ہے؟ میرے بھائیوں، مادیت پرستی سے نکلیے اور روحانیت اختیار کیجئے۔ اگر اس امت کی بلکہ اس قوم کی اور اس پوری دنیا کی قیادت کے فریضے کو انجام دینا ہے۔ اور تیسری بات وہ یہ کہ اگر آپ لوگوں کے لیے نافع نہیں ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو جھاگ ہے وہ تو ویسے ہی رہ جاتا ہے، لیکن جو چیز نفع دیتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اگر آپ زمین میں باقی رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو نافع بننا پڑے گا۔ ایک انسان کے دو ہی اسٹیٹس ہیں، یا تو یہ کہ وہ نافع ہے یا پھر یہ کہ وہ ضار ہے۔ اگر وہ نافع ہے، نفع پہنچا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقصان دہ نہیں ہے، وہ ضار نہیں ہے۔ اور اگر وہ نفع نہیں پہنچا رہا ہے، وہ نیوٹرل بھی ہے، تو بھی وہ ضار ہے، تو بھی وہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، کہ لوگوں کو جو چیز نفع دے گی۔ یہ نہیں کہا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نہیں کہا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ الْمُسْلِمِينَ، یہ نہیں کہا کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، کہ جو چیز لوگوں کو نفع دے گی وہ زمین میں باقی رہے گی، اور اس کے علاوہ جو چیز نفع نہیں دے گی وہ جھاگ کی طرح اڑ جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر الناس انفعهم، کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع دے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ المؤمن من یألف ویؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، مومن وہ ہے کہ جس سے انسیت اختیار کی جائے، جو دوسروں سے انسیت اختیار کرے۔ وہ نہیں ہے، اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے کہ جو اس طریقے سے زندگی گزارے کہ نہ دوسروں سے انسیت رکھتا ہو نہ دوسرے اس سے انسیت رکھتے ہوں۔ تو اگر آپ زمین میں باقی رہنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں، آپ کرسی قیادت کے اوپر فائز تو ہیں من جانب اللہ، لیکن اگر آپ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حق دراصل امت مسلمہ کا ہے، آپ اگر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیادت کا جو حق خالق نے امت مسلمہ کو دیا ہے، یہ امت مسلمہ اس حق کو بحسن خوبی ادا کر رہی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نافع بنیں۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے نافع بنیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ مسلمانوں کے لیے نافع بنیں، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب، ملک، ملت، زبان، کلر سے وابستہ ہو۔ آپ کا نفع
اس طریقے سے متعدی ہو کہ پوری دنیا اس سے نفع حاصل کرے، تو پھر آپ قائد ہیں۔ اگر آپ کا نفع صرف آپ کے محلے تک موقوف ہے، آپ کا نفع صرف آپ کے گھر تک موقوف ہے، آپ کھاتے ہیں کماتے ہیں، یقیناً اپنے گھر والوں کو نفع پہنچاتے ہیں، لیکن وہ نفع امت کے لیے نہیں ہے، ملت کے لیے نہیں ہے، ملک کے لیے نہیں ہے، آپ کے پڑوسیوں کے لیے نہیں ہے، برادران وطن کے لیے نہیں ہے، تو پھر آپ قیادت کا فریضہ انجام دینے کا خواب چھوڑ دیجیے۔ اچھا قائد وہ ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے نافع ہو۔ اسی لیے ان آیتوں میں اور ان احادیث میں مسلمین اور مومنین کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا، ان آیات و احادیث میں الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور آخری ہدایت جو ایک انسان کو اچھا قائد بناتی ہے وہ ہے ایکسلنس۔ ایکسلنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں اس کام کو اعلیٰ ترین کوالٹی کے اوپر لے جا کر کروں۔ مثلا آپ کا کوئی لائف اسٹائل ہے، مثال کے طور پر دبئی کو لے لیجئے، ایک بڑی تعداد دبئی گئی ہے اور دبئی جانا پسند کرتی ہے، دبئی میں رہنا پسند کرتی ہے۔ کیوں؟ لائف اسٹائل کی کوالٹی ہے، انہوں نے اس کوالٹی کو مینٹین کیا ہے۔ وہ کوالٹی آپ کو اورنگ آباد میں نہیں ملے گی، وہ کوالٹی آپ کو دہلی ممبئی میں نہیں ملے گی۔ دبئی میں جو لائف اسٹائل ہے اور جو کوالٹی ہے وہ آپ کو دبئی میں ملے گا۔ سوئٹزرلینڈ میں جو لائف اسٹائل اور کوالٹی ہے وہ آپ کو اسی ملک میں ملے گا۔ اسی لیے لوگ ان ملکوں میں جا کر وہاں رہنا، وہاں گھومنا پسند کرتے ہیں، چونکہ کوالٹی ہے، ایکسلنس ہے۔ اسی طریقے سے طب کے میدان میں لے لیجئے، جب گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ محلے کا سب سے خراب ڈاکٹر کون ہے، اس کو لے جا کر دکھائیں گے، نہیں، بلکہ دیکھتے ہیں کہ شہر کا سب سے بہترین ڈاکٹر کون ہے۔ یہ جو بہترین ڈاکٹر کا سوال ذہن میں آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ فطرت اس بات کی متقاضی ہے کہ ہر چیز کے اندر کوالٹی اور اعلیٰ ترین کردار ہونا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر ہو تو بہترین ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو تو بہترین انجینئر ہو، یہاں تک کہ اگر بچر ہے تو وہ بھی بہترین بچر ہونا چاہیے۔ اور یہ مثال میں نے اس لیے دی چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسی طریقے کی مثال دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز میں ایکسلنس کو واجب قرار دے دیا ہے۔ ہر چیز، جو بھی چیز کرنی ہے اس کو اچھے انداز سے کرنا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ ایسا نہیں کہ ذبح کرنا نہیں آتا، چھری تیز نہیں ہے، جانور کو ذبح کرنا شروع کیا اور جانور درد سے تڑپ رہا ہے، بلکہ ماہر قصائی کی طرح، ماہر بچر کی طرح اس جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اب بچری یعنی ایک آدمی اگر قصائی ہے تو اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ اس نے اس میدان میں پی ایچ ڈیاں کی ہوں، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اس میدان کے لیے باقاعدہ یونیورسٹیاں گیا ہو، کالج گیا ہو۔ ایک آدمی جب ایک کام کرتا رہتا ہے تو اس کو وہ کام کرنا آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی وہ دی کہ جو کام ہر انسان کر سکتا ہے، یہ کسی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک خاص طبقہ کرے گا اور دوسرا طبقہ اس سے محروم رہے گا۔ انجینئر اگر آپ بن گئے تو اب آپ ڈاکٹر بننا بہت مشکل ہے، اور ڈاکٹر بن گئے تو انجینئر بننا بہت مشکل ہے۔ لیکن انجینئر اور ڈاکٹر، آئی ٹی پروفیشنل اور ٹیچر، معلم، چاہے کوئی بھی پروفیشن ہو، لیکن بقرعید کے موقع پر ہم پورے نہ صحیح آدھے قصائی تو ہم سب بنی جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے وہ دی ہے کہ جس کا تعلق معاشرے کے ہر طبقے سے ہے۔ اگر اس میں ایکسلنس مطلوب ہے تو پھر وہ خاص اور جو خصوصی جو میدان ہے، اختصاص جن کو کہا جاتا ہے، میڈیکل فیلڈ ہے، آئی ٹی پروفیشن ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی گورنمنٹ جابز ہیں، اس میں اگر آپ ایکسلنس اختیار نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے نافع نہیں بن سکتے۔ تو میرے بھائیوں، قیادت کے منصب پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فائز کر دیا ہے۔ اب یہاں صرف اتنی بات رہ جاتی ہے کہ ہم اچھے قائد کیسے بنیں۔ اگر ہم سورہ کہف کی اس آیت کو سامنے رکھیں اور ان نوجوانوں کی زندگی کو ذہن میں لے کر آئیں کہ جنہوں نے اپنے وقت کی تہذیب سے لوہا لیا تھا اور جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ ربنا رب السماوات والارض، اور انہوں نے قیادت کا حق ادا کر دیا تھا، تو اگر آپ ان کی زندگی کو سامنے رکھیں، سورہ کہف کو سامنے رکھیں، تو آپ یقین جانیں کہ بہترین قائد ہوں گے، اور پوری دنیا کے لیے، صرف اپنے محلے اور اپنی قوم و ملت کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اب نافع ہوں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچتے رہیں
کہ نہیں ہم اس دنیا میں آ گئے, یہاں ہمیں آ کر کچھ کھانا ہے, کچھ پینا ہے, کمانا ہے اور ایک دن یوں ہی نکل کر چلے جانا ہے, تو قیادت کے منصب کے ساتھ آپ غداری کریں گے, بے وفائی کریں گے, چونکہ یہ منصب آپ کو عطا کر دیا گیا, اب ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو حسن و خوبی کے ساتھ کیسے ادا کرنا ہے. میں انہی باتوں پر آج کی اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. میں مبارکباد دیتا ہوں اس ایونٹ کے آرگنائزرز کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ ایونٹ یہاں پر منعقد کیا اور اتنے بڑے مجمع کو یہاں جمع کیا, اور ماشاءاللہ یہ مسلسل تیسرے سال یہ ایونٹ منعقد ہو رہا ہے. پچھلے سال ان حضرات نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اس ایونٹ میں شرکت کروں, لیکن میں وہاں سے اس وقت سفر کر کے نہ آ سکا, اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں آج اس موقع پر انڈیا میں موجود تھا. مجھ سے رابطہ کیا گیا اور مجھے یہاں دعوت دی گئی اور میں اس دعوت کو ٹکرا نہ سکا. میں چاہتا تھا کہ اس شہر میں آؤں, دوبارہ آپ حضرات سے ملوں اور یہاں پر جو ایونٹس چل رہے ہیں, جو سرگرمیاں چل رہی ہیں, ان سے واقفیت حاصل کروں. یہ ایونٹس یا اس طرح کی جو سرگرمیاں آپ کے شہر میں ہو رہی ہیں, یہ دراصل آپ کی قائدانہ صلاحیت کی غماز ہیں. آپ بہت سے وہ کام کر رہے ہیں جو انڈیا کے دوسرے شہروں کے مسلمان نہیں کر رہے ہیں. مجھے ابھی بتایا گیا کہ یہاں مسجدوں میں, بہت سی مسجدوں کے اندر پریچے ڈے منایا گیا, یعنی غیر مسلموں کو مسجدوں میں بلایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ ہم مسجدوں میں کیا کرتے ہیں, کیسے عبادت کرتے ہیں, ہم خطبہ کیسے دیتے ہیں, نمازیں کیسے پڑھتے ہیں, اور اس طریقے سے انہیں جو بھی غلط فہمیاں ان کے ذہنوں میں ہوں گی ان غلط فہمیوں کو دور کیا گیا. یہ در حقیقت وہ کام ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا کرتا تھا. آج آپ دیکھیں کہ اس ملک کے طول و عرض میں جو مسجدیں ہیں, ان مسجدوں کا نماز کے علاوہ دوسرا کیا کام رہ گیا ہے. اگر اس مسجد میں خوش قسمتی سے کوئی مدرسہ چل رہا ہے تو اب نماز کے ساتھ تعلیم و تربیت کا بھی نظم ہے, لیکن اگر مسجد چھوٹی ہے تو وہاں نہ تعلیم نہ تربیت ہے, صرف اور صرف نماز ہے. یقیناً مسجد کا جو بنیادی مقصد ہے وہ نماز ہے, لیکن کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے وفود کو اپنی مسجد میں آنے نہیں دیا کرتے تھے؟ کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام غیر مسلموں کا استقبال اپنی مسجد میں نہیں کیا کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ کردار ہے تو پھر اس امت مسلمہ کا وہ کردار کیوں نہیں ہے؟ ہم نے اپنی مسجدوں کو بند کیوں کیا ہوا ہے؟ ہم ایسا کیا کر رہے ہیں ان مسجدوں میں سوائے نماز پڑھنے کے؟ اگر ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں تو پھر مسجدوں کے دروازے کھولیے, غیر مسلموں کو آنے دیجئے, ان کو دیکھنے دیجئے کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں, آپ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سامنے سجدہ کیسے کرتے ہیں. آپ یقین جانیں کہ آپ کا ایک سجدہ ان کے دل تک پہنچے گا اور انشاءاللہ دنیا کی قسمت بدلے گی, آپ کے سجدوں کی بدولت بدلے گی اور آپ کی قیادت کی بدولت بدلے گی. دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اللہ سبحانہ و تعالی اسے قبول فرمائے, اور جو کچھ اگر ایسا کچھ ہے جو نامناسب ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.